آپ کا بڑا اچھا سوال ہے میرے بھائی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہم نے کہاں پہ پیچھے جانا. مطلب ایک جگہ پہ آپ ایک دفتر کا افتتاح جب چادر اور چاردیواری کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. کھانے کا اہتمام ہوا وہ اٹھا کے پولیس لے جائیں اور خود اس کو چوری سے, وہ پھر آپ ان کے لیے تو حرام کا کھانا ہو گیا نا, وہ تو انہوں نے ہڑپ کر گئے. اچھا اس کے بعد پھر توڑ پھوڑ کرنی, پولیس گردی کرنی, ہمارے ساتھیوں کو زد و کوب کرنا. یہ ملک تیمور صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ادھر ان کے اوپر دہشت گردی کرنی. آپ شعیب شاہین صاحب کے اوپر, ہمارے بیرسٹر گور صاحب کے اوپر آپ نے خود بتایا, ابھی یہاں پہ جماعت اسلامی کے اوپر ہو رہی ہے. ہر جگہ جب آپ چلے جائیں تو پھر وہ ذمہ داری کس کی؟ یا تو پنجاب پولیس, میں پھر وہاں پہ دہراؤں گا کہ گجرات میں جس وقت ہم لوگ موجود تھے اور بیرسٹر گور صاحب اور میں, اور وہاں پہ آر او کے آفس سے 400 گز دور انہوں نے رستے روکے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. او بھائی کون سے اوپر سے آرڈر ہے, ہمیں بتا دیں. آئین اور آپ کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 92 ہے, اور یہ الیکشن ایکٹ 2017, اس پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آر او جب اپنا رزلٹ کمپائل کرتا ہے تو اس پہ باقاعدہ کینڈیڈیٹ کو, اس کے الیکشن ایجنٹ کو, اس کے آتھرائز ریپرزینٹیٹیو کو موجود ہونا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ نہیں کر سکتے. جب آپ کے میڈیا کے ساتھیوں کو وہاں پہ اٹھا کے چاروں کو اریسٹ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا, اور ہم نے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے, انہوں نے کہا جی یہ خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ مطلب جب ججز کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں اور انہوں نے نام لکھ کے دیا, نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو تحریری طور پہ ججز نے لکھا ہوا ہے. آپ جا کے اللہ بھلا کرے آروز کا خط دیکھیں, آپ کا وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آئی ایس آئی کے ایجنٹ نے ہمیں زد و کوب کیا. تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو لہٰذا اس طرح کا ماحول یا ملک میں آپ نے سرمایہ کاری یا خوشحالی لانی ہے تو یہ ماحول ختم کریں اور جمہوری عمل پہ آئیں. اچھا سر, یہ جو ملاقات ہوئی تھی, فیصلوں پر امپلیمنٹ کب ہونے جا رہا ہے؟ بلوچ کے بارے سے جو فیصلہ ہوا تو کیا نوٹس کب جاری کرنے جا رہے ہیں؟ اور آج کورٹ کمیٹی نے اس حوالے سے کوئی انسٹرکشن دی یا پھر جو آپ بیٹھے سارے جو بھی لوگ کورٹ کمیٹی کا اعلامیہ بھی جاری ہو جائے گا. پارٹی کی سیکرٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے واضح میسج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ جی کہ کل میں نے ہونا تھا اپنے مقامی اپنے آبائی علاقے ہری پور میں. مجھے رات کو میسج آ گیا تھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جیل حکام کی لسٹ ہوتی ہے اس میں نام شامل ہوا تھا, اور رؤوف حسن صاحب اور میں وہاں پہ گئے. تو پہلا کام ہی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ نوٹ کریں میرے احکامات, اور انہوں نے ڈائریکٹلی بتایا کہ آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو, جن کی پہلے خدمات رہی ہیں پارٹی کے لیے, اور پر ان کی جو انڈسپلن یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بات کی. دو قسم کے, پارٹی انڈسپلن اینڈ میری ذاتی خان صاحب کی ڈائریکشن چیزوں کو وائلیٹ, ہاں دونوں چیزوں کی وائلیشنز کے حوالے سے خان صاحب نے ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں اور کور کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں, جو کہ کل ہو گیا تھا. شو کوز نوٹس بھی آج جاری ہو جائے گا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی آگے ڈسپلنری ایکشن کا. کور کمیٹی کے اجلاس میں تھوڑی دیر کبھی کے لیے آیا تھا کیونکہ گجر خان کا انسیڈنٹ جو تھا اس کو ہم لوگ ہینڈل کر رہے تھے, تو لہٰذا ابھی کور کمیٹی کا اعلامیہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ سن لیں گے. سر یہ بتا دیجیے, ایک تو ظاہر آپ نے بتایا کہ پنجاب سے اور اسلام آباد چل رہا مجموعی طور پر گرفتاری کتنی ہوئی ہے, زخمی لوگ کتنے ہوئے, زیادہ میں نے دیکھا کہ لاٹھی چارج بھی ہوا. پھر شاہین صاحب بتا دیجیے, ایک اور گفٹ آپ کو ملا ہے کچھ دن پہلے, ایف آئی آر ہو گئی ہے دوبارہ سے, اور پولیس کا یہ موقف ہے ایف آئی آر میں کہ ڈنڈے برسائے ہیں آپ لوگوں نے پولیس سے اہلکاروں پر. میں اس پہ بات کروں گا جی. جہاں تک اس وقت تک مجموعی طور پہ ایف آئی آرز جو ہوئی ہیں اس وقت وہ کمپائل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس رپورٹس جو ہیں وہ کل یا پرسوں تک پوری آ جائیں گی, کیونکہ منتشر علاقوں سے ساری رپورٹس آ رہی ہیں, تو وہ ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. پر جی ایک منٹ میں اس کے سوال میں بات کر لوں. اس کے علاوہ جس ایف آئی آر میں شعیب شاہین صاحب کو, مجھے, بیرسٹر گور صاحب کو اور ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب کو جس میں ضمانت ہوئی ہے, عامر مغل صاحب کو بھی ضمانت ہوئی ہے, اس پہ ہم لوگ شعیب شاہین صاحب کے گھر سے لے کے
آخر تک ہم نے ریلی نکالی, کسی قسم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہلا, پرامن ریلی, نہ کسی کو دھکا مارا گیا. یہ اسی طرح ہی ہے, کل میں ایک میڈیا کے چینل پہ بھی بیٹھا ہوا تھا کہ میرے اوپر موٹر سائیکل چوری کا بھی ہے. میں نے وہ موٹر سائیکل 25,000 روپے کی فیصل آباد سے چرائی, ساتھ ایکس رے مشین چوری کی بھی FIR ہے. جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی نہیں, سنتے جائیں. میں نے مطلب 25,000 کی موٹر سائیکل, الزام جو ہے 25,000 روپے کی موٹر سائیکل اس چوری کی, اس کے اوپر ایکس رے مشین چوری کر کے وہ لاد کے رستے میں 5-6 قتل کرتے ہوئے, آپ کا اللہ بھلا کرے, بم بلاسٹ کرتے ہوئے, پھر 4-5 لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے, جن کو اسی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ڈبل سواری کرتا ہوا میں جناب فیصل آباد سے لاہور سے اپنا میاں والی سے سرگودا سے گجرات سے گجرانوالا سے میں جناب ٹیکسلا سے پھر جناب والا پنڈی میں نے 16 وارداتیں مزید کی. ادھر سے اڑتا ہوا میں ہری پور گیا, وہاں سے کرتا ہوا جناب والا مجھے بتا دیں یہ اڑن تشتری تھی یا یہ موٹر سائیکل تھا. سیم ڈے اور مزے کی بات یہ اسی وقت ایک وقت بھی اور جگہ, ٹائم بھی اور دن بھی اور وقت بھی ایک. پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کی اسپیسیفک ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لگائی ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس وہ ہمارے پارٹی کے افیئرز کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. گجر خان انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ آپ کی طرف سے نہ درخواست دی گئی ہے, کوئی آپ کو اجازت نہیں دی ہے, اور وہاں پہ آپ نے پروگرام کیا ہے. نمبر 2 کہ آپ اور آپ کے قائد جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ والوں نے ہماری حکومت ختم کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا. گزشتہ دنوں میں آپ نے انہیں کے سفیر سے ملاقات کی ہے, وہاں پہ کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو سفیر ایمبیسڈر بلوم نے خط لکھا تھا, فارن آفس کو لکھا تھا, اور اس پہ انہوں نے شہباز شریف سے ملنے کی درخواست کی تھی, اور ایاز صادق صاحب سے ملنے کی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی فارن آفس کو, اور اپوزیشن لیڈر مجھ سے ملنے کی انہوں نے لکھا تھا. اور وہ تینوں ملاقاتیں ان کی میرا خیال ہے دونوں کی یہ شہباز شریف سے بھی ہو گئی ہیں, ایاز صادق صاحب سے بھی ہو گئی ہیں, اور مجھ سے بھی ہو گئی ہیں. تو لہٰذا وہ فارن آفس کو انہوں نے ڈائریکٹ لکھا تھا, نمبر 1, جس کو ہمارے پاس پروف بھی موجود ہے. نمبر 2, وہاں پہ جو بات ہوئی ہے امریکن سفیر کو ہم نے ایک چیز پہ بات کی, اور رؤوف حسن صاحب وہاں پہ موجود تھے, کہ ہم نے بتایا کہ جناب پاکستان میں ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, فورن انٹرفیرنس یہاں پہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ آئین اور قانون ہوگا تو کیونکہ امریکہ پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, یہاں پہ سرمایہ کاری بہتر طریقے سے ہو سکے گی, کیونکہ کوئی بھی دنیا کی کمپنی اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی جہاں پہ آئین اور قانون نہیں ہوتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آربیٹریشن کلاز میں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہ کس عدالت میں تنازع کے سلسلے میں آپ جا سکتے ہیں. جب آپ پاکستانی کورٹ کا لکھتے ہیں تو وہ آگے سے ہنس پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ لیں آپ ججز کا یہ لیٹر اپنا کہ یہاں پہ تو مداخلت ہو رہی ہے, ہم لوگ کس طرح یہاں پہ آپ کو ٹرسٹ کر سکیں. لہٰذا پاکستان کی عوام کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, اور یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں اس لیے کیونکہ پاکستانی جو اشیاء ہیں, جو چیزیں یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہیں, وہ یہاں سے ان کی مارکیٹ میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں, اور پاکستانی جو ہم لوگ مینوفیکچر کر سکتے ہیں چیزیں, وہ اچھے داموں دنیا کی منڈی میں بک سکتی ہیں, اور اس سے ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں. سو لہٰذا ہم نے اپنی انٹرسٹ میں وہ مارکیٹس کریٹ کرنی ہے. وہ منڈیاں تبھی کریٹ ہو سکتی ہیں جب آپ کے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. گجر خان کا انتظامیہ کا موقف, پولیس کی آپ بات ماننا شروع کر دیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی وہ انہوں نے کہا جی اجازت نامہ, یہ ہم لوگ کوئی سوویت یونین میں, پرانے سوویت یونین میں, وہاں پہ تو ہم لوگ نہیں ہے نا, ایک چار دیواری کے اندر ایک ہم لوگ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں. تو کیا آپ کو اجازت نامے کی ضرورت ہے؟ کل آپ اپنے گھر میں ایک دعوت کریں گے تو آپ لوکل SHO سے کیا درخواست لیں گے؟
बातों में कितनी सदाकत है? नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ 10 मई 1886 से लेके आज तक हमारा ख़ानदान वालिद साहब की तरफ से, और ये 5 पुश्तें बनती हैं, वालिदा की तरफ से 4 पुश्तें बनती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जंग में, हर एक उस पे हमारे लोग गाजी हुए हैं और उन्होंने वर्दी पहनी है इस मादरे वतन की दिफा के लिए। जी जी, इन्होंने जी यहाँ पे राज साहब मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने खुद जाके असिस्टेंट कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दी और उसने वसूल करने से ही इनकार कर दिया। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये भी आ गया। थैंक यू सर। और इस बारे में एक लीगल जवाब दे दूं, एक सेकंड, एक लीगल जवाब दे दूं कि इस तरह के जो इंडोर मामलात होते हैं, इवन आप कोई भी वर्कर कन्वेंशन भी करना चाहें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं 144 के मुतालिक, जो दोस्त को चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। उसमें कहा गया है कि आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना है या डीसी को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म का लफ्ज़ है, ये नहीं है आपने उसमें इजाज़तनामा लेना है। लिहाजा ये कहना, और जो कल अनासर आपने पूछा कि हमने डंडे मारे हैं, कल आप सारे मीडिया ने दिखाया, हम अभी आधे लोग, कई लोग तो अभी गाड़ियों से नहीं उतरे थे, हम अभी एक रोड के एक साइड पे खड़े थे, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे लोगों को डंडे मारे और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, हमारे वो वर्कर्स ने नहीं होने दिया। और आज वो मुकदमा जो कल हुआ था, आज हमारे तमाम लोगों को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और हमने भी अपनी ज़मानतें करा ली। अच्छा, आखिरी चीज वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 जो अहम चीज़ है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस वक्त उन्होंने सदर के ओहदे पे वो इस वक्त आए हुए हैं, पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी तक भी वो सदर हैं। तो आप ये भी एक जहन में रखिएगा। दूसरी अहम चीज़ कि मैं खान साहब के केसेस के हवाले से बात कर दूं कि इस पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह इस हफ्ते हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, और जो पार्लियामेंट्री लीडर के हवाले से है वो पॉलिटिकल कमेटी हमारी फाइनलाइज करेगी अगले चंद दिनों में ही। और ख़ान साहब के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से मैं बात कर दूं कि जितने भी केसेस हैं, चाहे वो तोशाखाना हो, वो साइफर हो या वो इद्दत का हो, ये सब के सब जो हैं ये आपके बोगस केसेस हैं। इनमें जो सरकारी वकील हैं वो आए बाएं शाएं कर रहे हैं, उनके पास कोई हतमी कोई वो चीज़ नहीं है, उनके पास मैं समझता हूं कि वो उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो गए, बुशरा बीबी साहिबा हो गई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हज़रात पाबंद सलासल हैं, और हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान जो वहाँ पे हमारे पाबंद सलासल हैं, उनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। सब के सब बोगस, और ये इंशाल्लाह ड्यू प्रोसेस में सारे के सारे उड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू।